السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ مجریہ ومرساہ ان ربی لغفور رحیم۔ اما بعد، سبق نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے، قواعد الصرف، سبق نمبر 9۔ اس میں امر حاضر معروف الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں امر غائب اور متکلم معروف بنانے کا طریقہ، کہ امر غائب اور متکلم معروف بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اچھا جی، تو جو امر حاضر ہے، امر حاضر وہ تو ہم نے پڑھ لیا، وہ 6 صیغے ہیں، یعنی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں امر غائب اور متکلم۔ تو اگر 6 ہو گئے تو 8 صیغے جو ہے اس کے بچ گئے، 8 میں سے 6 غائب کے اور 2 متکلم کے۔ اچھا، تو یہ فعل مضارع غائب اور متکلم کے 8 صیغوں پر لام امر لگا کر آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے۔ اچھا، آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جزمی حالت۔ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اعراب کی کتنی قسمیں؟ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ کفایت بھائی بتائیں، اعراب کی اقسام کتنی ہے؟ اجاز احمد بھائی، حبیبہ بہن، سیگوں عمران بھائی سیگوں کی بات ہی ہوئی ہے۔ جی۔ بات تو یہ تھی کہ 6 سیگے ہیں، اچھا، اگر 2 ہم متکلم۔ علم النحو میں چلے جائیں نا، علم النحو میں تو دیکھیں، یہ علم النحو کی بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں یہ ہم نے پڑھا تھا علم النحو میں، یہ جو اعراب ہے نا، اعراب اس کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر، جزم۔ رفع، نصب، جر، جزم۔ تو رفع بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، نصب پڑھیں گے، جر بھی پڑھیں گے، ابھی نہیں پڑھا۔ جزم جو ہے ابھی آ گیا علم الصرف میں، جزم علم الصرف میں آ گیا، تو اس کو علم الصرف میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو علم الصرف میں یہ جزمی حالت ہے۔ اچھا، تو جزمی حالت کیسے آئے گا؟ لام امر لگانے سے۔ اور یاد رکھیں، صرف لام امر نہیں، صرف لام امر نہیں، لام امر کے علاوہ بھی ایک اور لفظ ہے لم، لم لگانے سے، یا لم کے علاوہ بھی ایک اور لفظ ہے لما، لما لگانے سے بھی۔ تو صرف لام امر ضروری نہیں ہے یہاں پر۔ اچھا، لیکن ہمارے اس کتاب میں صرف لام امر پر جو ہے بات ہوئی ہے۔ اچھا، تب دیکھیں طریقہ سنیں جی۔ جزم کا مطلب یہ ہے کہ جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی گر جائے گا، تو جزمی حالت میں نون اعرابی گر جائے گا۔ اچھا، اور 5 صیغوں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، یہ 3 اس کے ہو گئے اور 3 اس کے ہو گئے، اور واحد مذکر حاضر 3 اس کے ہو گئے، اور واحد متکلم ایک یہ ہو گیا۔ تثنیہ و مذکر و مؤنث، تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم، تو ایک اس کا ہو گیا۔ اچھا، میں لام امر، لام کلمہ اگر صحیح ہو تو اسے ساکن کر دے، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے گرا دے۔ اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں لام امر، لام امر لگائیں، یا لام امر لگائیں، یا لم لگائیں، یا لما لگائیں، آپ کی مرضی۔ اچھا، نمبر 2، اگر آخر میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیں۔ نمبر 3، اگر آخر میں حرف علت ہے، اگر حرف علت ہے تو اس کو بھی گرا دیں۔ نمبر 4، اگر آخر والا حرف، آخر حرف صحیح ہے
تو اس کو ساکن کر دے، اس کو ساکن کر دے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، لام امر لگائیں، نون بھی ہے تو اس کو گرا دیں، حرف علت ہے تو اس کو بھی گرا دیں، اور اگر آخر میں حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیں۔ اچھا، تو یہ طریقہ ہے امر بنانے کا طریقہ ہے، یعنی جزمی حالت میں لانے کا یہ طریقہ ہے۔ اچھا جی، تو چلیے اس کو سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں افعال خمسہ۔ جی، افعال خمسہ کس کو یاد ہے؟ افعال خمسہ، جی، آپ میں سے کوئی سنانا چاہیں؟ افعال خمسہ۔ کسی کو یاد نہیں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ ینصرونا، یا تسنیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ینصرانے، تنصرانے، 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 ینصرانے، تنصرانے، 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 ینصرونا، تنصرونا، ینصرینا، نہ تنصرینا، سوری، تنصرینا۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 7، یہ ٹوٹل ہو گئے 7۔ پھر سنیں، ینصرانے، تنصرانے، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ تو یہ تو آپ کو 7 نظر آ رہے ہیں، تو اس کو خمسہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ تین جو ہے ایک جیسے ہیں، تو یہ تین جو ہے ایک جیسے تو ان کو ایک حساب کیا۔ تو اب کاؤنٹ کریں، ایک یہ ہوا ینصرانے، ایک یہ ہوا تنصرانے، ایک یہ ہوا ینصرونا، ایک یہ ہوا تنصرونا، ایک یہ ہوا تنصرینا۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 5، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ، ینصرانے، تنصرانے، ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا۔ تو ٹوٹل ہو گئے 5، اس کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ اچھا، اب اس کو کس طرح جو ہے بنائیں گے؟ تو پہلا والا سی کو اٹھائیں، ینصرانے، تو پھر میں نے اٹھایا ینصرانے، ینصرانے میں جو ہے اس پر ہم داخل کریں گے لام امر، لام امر داخل کریں گے، تو اس پر لام امر داخل کریں تو یہ آ جائے گا، اور لام امر جو ہے یہ مکسور داخل کرنا ہے، اچھا مکسور، کیونکہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور لام امر مکسور ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس پر میں نے لام امر داخل کیا، یہ ہوا لین سورا، نونیرا بھی گر گیا، نونیرا بھی گر گیا، لین سورا، یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اس پر لام امر داخل نہیں کرنا، آپ نے اس پر لم داخل کرنا ہے، تو پھر بھی یہی ہوگا۔ دیکھیں، لام امر ضروری نہیں ہے، میرے پاس ہے ین سورانی، تو اس پر لم داخل کریں تو یہ ہو جائے گا لم ین سورا، یہ ہو جائے گا لم ین سورا۔ اچھا، جس کا مطلب ہے کہ اس پر جو لام امر ہے وہ ضروری نہیں ہے، ہم اس پر جو ہے لم بھی داخل کر سکتے ہیں، اور ہم اس پر جو ہے آم، ہم اس پر لمبا بھی داخل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا ہمارے پاس ہے تنصرانی، تنصرانی جو ہے اس کا بھی نونیرا بھی گر جائے گا جب آپ لام امر داخل کریں گے، تو یہ ہو جائے گا لی تنصرانی، لی تنصرا، یا اگر آپ اس پر لم داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا لم تنصرا، لم تنصرا۔ اچھا، تو نونیرا بھی سے گر جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح دوسرا اس میں ہے ینصرونا، ینصرونا، یہ میں افعال خمسہ کی بات کر رہا ہوں، ینصرونا یعنی جس میں نونیرا بھی ہو۔ اچھا، تو اس پر لام امر داخل کرو تو یہ ہو جائے گا لے ینصرو، لینصرو، تو اس سے وہ جو نونیرا بھی ہے وہ گر جائے گا، نونیرا بھی گر جائے گا۔ اس طرح جو ہے، اس طرح اگر ہم دیکھیں
افعال اربع کو، بس یہ افعال خمسہ کو چھوڑیں، افعال اربع اگر آپ کو یاد ہو تو افعال اربع جو ہے کون کون سے ہیں؟ افعال اربع، افعال اربع یاد ہے؟ افعال اربع، ینصرو، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. تو یہ تو پانچ ہو گئے، تو اس کو اربع کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ایک جیسے ہیں تو ان کو ایک شمار کرو. تو اب اس کا کاؤنٹنگ کریں. تو ینصرو ایک، تنصرو دو، انصرو تین، اور ننصرو چار. تو یہ ٹوٹل ہو گئے چار. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کہتے ہیں افعال اربع. اچھا، اب اس پر لام امر داخل کریں یا لم داخل کریں، اب کی مرضی. تو دیکھیں میں اس پر لام امر داخل کروں. پہلا اس میں ہے ینصرو، پہلے اس میں ہے ینصرو. اس پر اگر آپ لام دم امر داخل کریں گے تو دیکھیں جی، تو یہ ہو جائے گا لی ین. اب دیکھیں آخری حرف اس کا صحیح ہے، اس کے آخر میں تو نون بھی نہیں ہے، اس کا آخری حرف صحیح ہے. تو آخری حرف کو ساکن کر دو، آخری حرف کو ساکن کر دو، تو یہ ہو جائے گا لینصر، لینصر ہو جائے گا. اچھا جی، یہ ہو جائے گا لینصر. اچھا، اب دوسرا اس میں ہے تنصر. تو تنصر کے لیے دیکھیں، تنصر، تو اس پر لام امر داخل کرو، تو یہ ہو جائے گا لے تنصر. تو اس کا جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو گیا. تو آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے لام کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے. اور اگر آپ نے اس پر لم داخل کر دیا تو پھر بھی یہ ہو جائے گا لم تنصر، لم تنصر. تو لم کے داخل کرنے سے بھی یہ جزمی حالت میں چلا جائے گا اور اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو اب اس پر یا لام امر داخل کرو یا لم داخل کرو، جو ہے چیز ایک ہی بنے گی. اچھا، یعنی جزمی حالت ہی بنے گی. تو دوسرا ہے انصرو، دوسرا ہے انصرو. تو اس پر ہم داخل کرتے ہیں لام امر، تو یہ ہو جائے گا لے انصر. یعنی جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. تو یہ ہوا لے انصر، کیونکہ اس پر لام امر داخل ہوا. اور آخری ہمارے پاس ہے لین انصر، آخری ہمارے پاس ہے لینن سر. اچھا، یہ میں نے ڈسکس کر دیا افعال اربع. اچھا، یہ سارے افعال اربع کی ڈسکشن ہے. اچھا، اب اس میں اگر ہم معطل کی بات کریں، معطل کی. اچھا، معطل میں اگر میں افعال اربع کی بات کروں، افعال اربع، تو افعال اربع جو ہے معطل، اس میں پہلے ہے الف وہ یا. اچھا، تو ایک ہمارے پاس ہے یرمی، یرضا، سوری یرضا جو آخر میں الف ہے، ترضا، یرضا، ترضا، ترضا، یرضا، ترضا، ترضا، ارضا، نرضا. اچھا جی، یہ افعال اربع ہے. اب وہ والے یدعو، یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو. اچھا، اب یا والی جو جس کے آخر میں یا ہوگا، تو یہ ہوگا یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی. اچھا، تو یہ حرف علت میں نے لکھ لیے افعال اربع. اچھا جی، اب ان سے ہم جو اس پر ہم لم داخل کرنا چاہتے ہیں، لم، لم داخل کریں. تو لم اس کا جو آخری حرف علت اس کو گرا دے گا. تو یہ ہو جائے گا، پہلے والے کو دیکھیں، پہلے والے کو
تو یہ ہو جائے گا لم یرضا، اس نے وہ یا کو گرا دیا. اب دوسرے والے کو کہتے ہیں لم ترضا، لم ترضا، اس نے یا کو گرا دیا. لم ترضا، لم ارضا، لم نرضا، اس نے آخری والی یا کو گرا دیا. اب یدعو کو دیکھیں، یدعو، یدعو پر لم داخل کریں تو یہ ہو جائے گا لم ید، لم یدعو، اس کا وہ گرا دیا، وہ حرف علت ہے نا. تو لم یدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، تو وہ جو وہ ہے وہ گر جائے گا. اس طرح لم یرمی، لم ترمی، لم ترمی، لم ارمی، لم نرمی، یعنی اس کا یا گر جائے گا، اس کا جو آخر میں یا ہے وہ گر جائے گا. جو اس کا مطلب ہے کہ لام امر داخل کرنے سے، لا یا یم داخل، لم داخل کرنے سے، لم داخل کرنے سے آخری حرف علت گر جائے گا، آخری حرف علت گر جائے گا. اور اگر آخر میں نون رابی ہوا، افعال خمسہ کی بات کر رہا ہوں، افعال خمسہ میں آخر میں نون رابی ہے تو وہ نون رابی گر جائے گا. اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت گر جائے گا. اور آخر حرف اگر صحیح ہوا تو وہ ساکن ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے، یہ امر بنانے کا طریقہ. تو یہ سارا کا سارا میں ڈسکس کروں امر بنانے کا طریقہ. امید ہے یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کی گردان کو دیکھیں گے. لینصر، لینصر، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا ینصر، یہ اصل میں کیا تھا؟ ینصر. لیکن اس پر لام امر داخل ہوا تو آخری حرف ساکن ہوا، آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہوا، تو یہ ہوا لینصر. اچھا، یہ دوسرا جو تھا وہ تھا ینصرانی، ینصرانی. لیکن اس پر جب لام امر داخل ہوا تو یہ ہوا لینصرا، وہ نون عربی گر گیا، لینصرا، یہ دوسرا والا. اچھا، طریقہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ بار بار ریپیٹیشن بھی اچھی نہیں ہوتی، ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ گردان یاد کریں، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرن، لانصر، لننصر. تو یہ ٹوٹل 8 سیغے ہیں، غائب کے اور متکلم کے. یہ ٹوٹل 8 سیغے ہیں، تو یہ یاد کریں: لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر. اچھا، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر. جی، کون یہ سیغے سنا سکتا ہے، یہ غائب کے، امر غائب؟ جی. لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی، کوئی اور سنائے؟ لينصر لينصرا لينصروا لتنصر لتنصرا لينصرنا لأنصر لننصر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہوا غائب کا اور متکلم کا امر بنانے کا طریقہ. اب اس میں ثقیلہ جو ہے اور خفیف. اچھا جی، تو اب اس میں یہ جو نون ثقیلہ ہے اور نون خفیفہ ہے، تو یاد رکھیں یہ جو واحد ہے اس کے لیے بولنا ہے رننا، رننا، رانی، رننا. واحد کے لیے کیا بولنا ہے؟ رننا. تسنیہ کے لیے رانی، رننا. جمع کے لیے، جمع کے لیے رننا. اور پھر رننا، رانی، نانی، رننا، رننا. اچھا جی، تو دیکھیں، لینصرنا، لینصرانی، لینصرنا،
لتنصرن، لتنصراني، لینصرنانی، لأنصرن، لننصرن. اور اس کا بھی دیکھ لیں جو خفیفہ ہے، لینصرن، لینصرن، لتنصرن، لأنصرن، لننصرن. جی یہ خفیف اور ثقیلہ کو دیکھ کر یاد کریں شباب. لینصرن، لینصرانی، لینصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لینصرنانی، لأنصرن، لننصرن. بار بار پڑھیں، یاد کریں. میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. جی سنائیں. لینصرن لینصرانی لینصرن لتنصرن نہیں. لتنصرانی لینصرن دوبارہ کریں، دوبارہ کریں. لینصرن، لینصرن لینصرن لینصرانی لینصرن لتنصرن لتنصرانی لینصرنانی لأنصرن لننصرن. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور خفیفہ کی بھی سنا دے. لینصرن، لینصرن. لینصرن 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 لتنصرن لأنصرن لننصرن. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو یہ بات آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں. یہ خفیفہ اور ثقیلہ کی جو ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی. اچھا اچھا. جو طلب و طالبات ہے اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو خفیفہ میں جو تسنیہ کے جو ہے وہ کیوں نہیں بن رہا. تو اس میں جو تسنیہ ہے یہ کیوں نہیں بن رہا. تو خفیفہ میں، ثقیلہ میں تو بن رہا ہے لیکن خفیفہ میں یہ کیوں نہیں بن رہا. تو اس کے قواعد تو آگے آ رہے ہیں. تو اس کے آگے، اس کے آگے قواعد تو آ رہے ہیں لیکن میں چلو ابھی سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو لین سورا ہے نا، اس کے ساتھ لین سورا، اس کے ساتھ اگر ہم لگا لیں نون خفیفہ ساکن، کیونکہ نون خفیفہ تو ساکن ہوتا ہے، لیکن لین سورن نون ساکن ہے، لین سورن نون ساکن ہے، لیتن سورن نون ساکن ہے. تو میں نے نون ساکن لگا دی. جب نون ساکن ہوگا یہ خفیفہ ہوگا. تو اب ادھر جو ہے الف بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو اجتماعی ساکنین آ گیا. تو اجتماعی ساکنین آ گیا تو آگے ہم قواعد میں پڑھیں گے کہ اجتماعی ساکنین جو ہے یہ محال ہے، تو اس لیے یہ نہیں بن سکتا. اچھا، تو اگر آپ ادھر دیکھیں لتن سورا، لتن سورا میں ہم نون خفیفہ ڈال لیتے ہیں. لتن سورا، لتن سورا میں ہم نون خفیفہ ڈال لیتے ہیں تو نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے. تو ادھر پھر الف اور نون دونوں ساکن آ گئے اور اجتماعی ساکنین جو ہے یہ محال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا بھی نہیں بن سکتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خفیفہ میں جو تسنیہ ہے، تسنیہ وہ نہیں بنتا. اور جو جو جمع مونس ہے وہ بھی نہیں بنتا. جمع مونس، جمع مونس بھی نہیں بنتا کیونکہ جمع مونس میں بھی جو ہے دو نون کا جو ہے وہ ساکن آ جائیں گے دونوں. تو جب دو نون ساکن آ جائیں گے تو پھر وہ اس کا خفیفہ نہیں بنے گا. اچھا، تو یہ ہم نے پڑھے امر، غائب، معروف، متکلم، غائب اور متکلم. اچھا، اب اس کے بعد آخر ہے، آخر ہے گردان پہلے امر مجہول. تو پھر امر مجہول جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امر مجہول ہے یہ فعل مضارع کے تمام سیغوں سے آتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حاضر سے بھی آتا ہے، حاضر کے جو 6 سیغے ہیں، اور غائب سے بھی آتا ہے، غائب کے بھی 6 سیغے ہیں، اور متکلم سے بھی آتا ہے، متکلم کے 2 سیغے ہیں. تو اصل اصل امر تو حاضر والا ہے، تو پہلے انہوں نے حاضر والا ڈسکس کیا اور پھر غائب اور متکلم کو بعد میں ڈسکس کیا. تو اصل امر جو ہے وہ حاضر والا ہے، اصل امر وہ حاضر والا ہے. تو پہلے انہوں نے حاضر والا ڈسکس کیا اور غیر وہ متکلم جو ہے یہ اس کو بعد میں ڈسکس کرتی. تو دیکھیں جی کس طرح بنتا ہے. تو یہ اصل میں تھا یہ حاضر والا، یہ تھا تنصر، تنصرو، تنصرو، یعنی علامات مضارع مضموم ہوگا. تنصرو،
تو جب اس پر ہم لام امر داخل کریں گے، لام امر تو یہ ہو جائے گا لتنصر، یعنی آخر جو ہے، آخر اگر وہ صحیح ہوا تو وہ ساکن ہوگا، اگر آخر والا صحیح ہوا حرف صحیح تو وہ ساکن ہوگا، اگر آخر میں نون رابی ہوگا وہ گر جائے گا، آخر میں اگر حرف علت ہوگا وہ گر جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، مطلب طریقہ وہی ہے، جب طریقہ وہی ہے تو بس یہ طریقہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا، بس آپ گردان کو دیکھیں۔ لتن لتنصر، لتنصرا، یہ تن کو پکڑیں، یہ تن کو قابو کریں، تن کو جب یہ قابو آ جائے تو پھر یہ گردان آسان ہوگا۔ لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرن۔ اور ہاں، یہ نون نسوہ نہیں گرا، اچھا نون رابی تو گر جاتا ہے لیکن نون نسوہ جو ہے وہ نہیں گرتا، تو ادھر سے نون رابی گر گیا، 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 تو نون رابی گر گیا لیکن آخر میں جو نون ہے وہ ہے نون نسوہ، وہ نہیں گرتا۔ اچھا، تو یاد رکھیں، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا۔ اچھا، تو یہ یاد کریں، پھر اس کا ثقیلہ بھی آسان ہے، لتنصرن، واحد کے لیے بولنا ہے رن، اور تسنیہ کے لیے بولنا ہے رانی، اور جمع کے لیے رن، اور مونس کے لیے رن، رانی، نانی۔ اچھا جی، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرانی، لتنصرنانی۔ اچھا، اور خفیفہ اس کا ہے لتنصرن، 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 اور یہ باقی جو ہے وہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے محال ہے تو وہ نہیں بنے گی، یہ امر حاضر میں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد غائب کی طرف آ جائیں، اس کو آپ اپنے آپ کے ساتھ ریپیٹ کر لیں، اپنے آپ کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ اب غائب اور اس کی طرف آ جائیں، یا اگر آپ اس ترتیب سے یاد نہیں کرتے، آپ وہ مضارع کی ترتیب سے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مضارع والا تو غائب سے شروع ہو رہا ہے، پھر حاضر، پھر متکلم، تو اگر آپ وہ مضارع کی ترتیب سے آ رہے ہیں تو اس ترتیب سے بھی صحیح ہے، لیکن اگر آپ اس ترتیب سے آ رہے ہیں تو اس ترتیب سے بھی صحیح ہے۔ اچھا جی، لینصر یہ غائب ہے، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، اور آخر میں ہے لانصر، لننصر۔ اچھا، مضارع میں صاد پر یہ مجہول میں صاد پر فتحہ ہے، مجہول میں، اور معروف میں صاد پر ضمہ ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے، مجہول پر صاد پر فتحہ ہے اور معروف میں صاد پر ضمہ ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، تو اب گردان کون سنائے گا جی؟ مجہول کا امر مجہول، 14 کے 14 سیگے، 14 کے 14 سیگے، خیر سنائیں، غلطی کریں، خیر ہے، ابھی غلطی کی اجازت ہے۔ جی، کسی کو یاد نہیں ہے؟ وہ غیب سے شروع کریں گے، غیب کیا ہے؟ ینصر، ینصرو، غیب کیا ہے؟ ینصرو، ینصرو، تو ینصرو، ینصرا، ینصرو۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرن،
लिअंसुर लिनंसुर, ये तो गायब और मुतकल्लिम के लिए। और हाजिर का क्या है? लितुनसर लितुनसरा लितुनसरू लितुनसरी लितुनसरा लितुनसरन। जी। लियुन सर लियुन सरा लियुन सरू लितुन सर लितुन सरा लियुन सरना लितुन सर लितुन सरा लितुन सरू लितुन सरी लितुन सरा लितुन सरना लिउन सर लिनुन सर। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। जी इजाज़ अहमद भाई, कुछ करें। जी नहीं, अभी नहीं। ये कब याद करेंगे यार? ये याद करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अब से कोई बंदा कहे कि इसकी अरबी करो शाबाश। तुम सब तुम सब मर्दों की मदद की जाए। तुम सब मर्दों की मदद की जाए। पहले तो ये बताऊं, ये जुमला मजहूल है या मारूफ है? तुम सब मर्दों की मदद की जाए। तो जब जुमला पैसिव होगा तो ये मजहूल होगा। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जुमला मजहूल होगा। तो जिन्होंने गर्दन याद किया होगा तो उसको पता होगा कि इसका जो अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो ये हो जाएगा लेतुन स्वरू, लेतुन लेतुन स्वरू। तुम सब मर्दों की मदद की जाए। और अगर आपसे कोई पूछे कि तुम एक औरत की मदद की जाए, तुम एक औरत की मदद की जाए, तो ये भी मजहूल है और हाजिर है। तुम का मतलब है सामने वाली औरत से बात हो रही है। जब सामने वाली औरत से बात हो रही है तो ये हाजिर है। तो इसका जो है लेतुन स्वरी, लेतुन स्वरी, इसका ये मतलब हुआ कि जब आपको ये गर्दानें याद होंगी तो आप उर्दू का अरबी में तर्जुमा कर सकते हैं, यानी आप उर्दू से अरबी बना सकते हैं। तो आपके लिए गर्दान इसलिए जरूरी है कि आप जो है उर्दू से अरबी बनाएं, यानी अरबी बोलना आप लोग जो है वो सीखे। इसलिए गर्दानें आपके लिए याद करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं गायब की बात कर रहा हूँ कि उस एक मर्द की मदद की जाए, उस एक मर्द की, तो वो मर्द तो हमारे पास नहीं है। मतलब उस एक मर्द की मदद की जाए, तो इसके लिए जो है हम कहेंगे ले युनसरु, लियुनसर, उस एक मर्द की, लियुनसर, उस एक मर्द की मदद की जाए। और अगर इन दो मर्द की मदद की जाए तो लियुनसरा, उस दो मर्द की मदद की जाए तो लियुनसरा। और अगर उन सब मर्दों की मदद की जाए तो लियुनसरू। आसान बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये गर्दान याद करना बहुत जरूरी है। जब आपको गर्दान याद होगा तो आप उर्दू से अरबी बना सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं मारूफ की बात करूं कि वो एक मर्द मदद करे, मर्द मदद करे, ये मर्द से मुतालिबा हो रहा है कि मदद करे, तो ये एक्टिव वॉइस है, यानी ये मारूफ है। तो जब ये मारूफ होगा तो अब ये अलामत मुजारे मजहूल नहीं मजमूम नहीं होगा। अलामत मुजारे मजमूम नहीं होगा और स्वाद मफ्तू भी नहीं होगा। अलामत मुजारे मफ्तू होगा और स्वाद मजमूम होगा। देखें, देखें, ये हो जाएगा लियन, लियनसुर। तो अब देखें, अलामत मुजारे मफ्तू है और स्वाद मजमूम है, क्योंकि ये मारूफ है। तो वो एक मर्द की मदद करे, वो एक मर्द मदद करे। अगर वो दो मर्द मदद करे तो लियन सोरा, लियन सोरा। अगर कई मर्द मदद करे लियन सुरू। अगर हम कहेंगे कि वो एक औरत मदद करे, वो एक औरत मदद करे, तो हम कहेंगे लितंसुर। वो दो औरतें मदद करें
लितंसुरा। तो और अगर हम हाजिर की बात करें, हाजिर की बात करें, हाजिर मरूफ की, जो असल अमर है हाजिर मरूफ, कि तुम दो मर्द मदद करो, तुम दो मर्द मदद करो, ये असल ये जिसका है, हम कर इसका बनाएंगे उनसुरा, उनसुरा। तुम दो मर्द मदद करो उनसुरा, तुम कई मर्द मदद करो उनसुरु, तुम एक औरत मदद करो उनसुरी, तुम दो औरतें मदद करो उनसुरा, तुम कई औरतें मदद करो उनसुरना। अच्छा, तो ये खैर ये आप लोग खुद याद कर लेंगे, और इस पर बार बार कभी में प्रैक्टिस करें कि मैं उर्दू से तर्जुमा कैसे अरबी में करूंगा। मतलब आप उर्दू में सेंटेंसेस लिखते जाएं और इसको अरबी में खुद जो है कन्वर्ट कर दिया करें, क्योंकि कवाइद आपको पता लग गई कि मारूफ कैसे बनाना है, मजहूल कैसे बनाना है। अच्छा जी, अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका लिखें। तो ये तो हमने बहुत दफा लिख लिया, इसको छोड़ें। अच्छा जी, फिर अमर की अकसाम वो भी हमने पढ़ी कि फिर अमर की जो अकसाम है वो है अमर हाजिर मारूफ, और अमर गायब और मुतकल्लिम, और अमर मजहूल। तीन अकसाम है इसकी। कितनी अकसाम है? तीन। अमर हाजिर मारूफ, अमर गायब और मुतकल्लिम मारूफ, और अमर मजहूल। अमर मजहूल बनाने का तरीका ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। अब वो कह रहे कि इज हक की गर्दन पढ़े। जी, इज हक की गर्दन कौन पढ़ेगा? इज हक, इज हका, इज हकू, इज हकी, इज हका, इज हकना। जी कौन पढ़ेगा? मैंने पढ़ भी लिया। इज हक, इज हका, इज हकू, इज हकी, इज हका, इज हकना। एलम का पढ़ लें, एलम, एलम। اعلم، اعلما، اعلموا، اعلمي، اعلما، اعلم. जी, एक शिफ का पढ़ें, एक शिफ। اكشف، اكشفا، اكشفوا، اكشفي، اكشفا، اكشفنا. माशाल्लाह बारक। इन फतिर। انفطر،